بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. سلام. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مل کر باروے سرکار کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائے فرج کی تلاوت کرتے ہیں. الہی عظم البلاء وبرہ الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. ملك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. اٹھ کے اپنے مولا کو سلام کریں. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث ادرکنی 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 الساعة 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 العجل 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 بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد سيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الصلوات.
رسول اللہ حدیث شریف میں ارشاد فرما رہے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو، کردار کو اللہ کے اخلاق کے شبیہ بنا دو۔ اگر وہ کریم ہے تو تم بھی کرم کر کے دکھاؤ، اگر وہ رحیم ہے تم بھی رحم کر کے دکھاؤ، اگر وہ لطیف ہے تو تم بھی لطف کر کے دکھاؤ، اگر وہ معاف کرنے والا ہے تم بھی درگزر کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے اخلاق کے تم شبیہ بن سکتے ہو، یہ معنوی شباہت ہیں۔ کبھی کبھار لوگوں میں ظاہری شباہتیں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے چہرے، آپ کربلا گئے، آپ نے دیکھا بالکل ہی ایک شخص ملا جو آپ کے کزن سے ملتا جلتا ہے، چہرے میں شباہتیں بعض لوگوں میں ہوتی ہیں۔ خصوصاً جب بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں، لوگ پوچھتے ہیں کہ بچے کی شکل کس پہ گئی ہے، ننیال والے کہتے ہیں ہم پر گیا ہے، ددیال والے کہتے ہیں ہم پر گیا ہے، بشرطے کہ بچہ خوبصورت ہو، اگر خوبصورت نہ ہو کہتے ہیں پہلی دفعہ ہماری فیملی میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب قانون دنیا کا یہ کہتا ہے بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے گھر والے سے اس کی شکل و صورت ملتی جلتی ہے۔ اب علی علیہ السلام کو رسول اللہ کعبۃ اللہ سے گھر لے کر آئے، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بچے کی شکل و صورت کس سے ملتی ہے۔ اب یہ معمولی سا سوال ہے، گویا رسول اللہ کے لیے مشکل ہو گیا۔ بچہ جس گھر میں پیدا ہوا گھر والے کی تو کوئی ظاہری شکل و صورت ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ قدرت کی آواز آئی، حبیب ان سے کہہ دیجئے اس بچے کی آنکھیں عین اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، سینہ جنب اللہ ہے، بازو عضد اللہ ہے، یہ بچہ سر سے پاؤں تک علی ولی اللہ ہے۔ صلی علی جل فرج۔ تو اب یہ وہ صفات الہی کے مظہر ہیں، اس کو چینج کر لیں، وہ صفات الہی کے مظہر ہیں، ان کا ہر فعل الہی صفت ہے، ان کا اٹھنا، ان کا بولنا، ان کا خاموش رہنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ تبھی تو قرآن میں ارشاد ہوا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ، جب خدا کے نور کی تجلی پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ سرمے میں بدل گیا، کافر جل کر مر گئے، موسیٰ جیسے کلیم اللہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ کب ہوا؟ قوم نے موسیٰ سے کہا لَن نُؤْمِنُ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم کو براہ راست خدا نظر نہ آ جائے۔ تو موسیٰ نے کہا چلو کوہ طور پر چلتے ہیں۔ یہ کوہ طور پر آئے، کوہ طور پہ ایک نور چمکا، جس نور کے چمکنے کے نتیجے میں یہ کافر تو مر گئے، پہاڑ سرمے میں بدل گیا، موسیٰ جیسے نبی بے ہوش ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوہ طور میں جو نور چمکا تھا وہ کس کا نور تھا؟ عام مسلمان کہے گا خدا کا نور تھا، مگر یہ نور خدا کا ہو نہیں سکتا، کیونکہ پہلی دلیل خدا ہے لا مکان، خدا کوئی جگہ نہیں لیتا، یہ نور چمکا تھا کسی جگہ میں۔ دوسری دلیل لیس کمثلہ شیء، خدا جیسی تو کوئی شے نہیں ہو سکتی، یہ نور کوئی شے تھی۔ تیسری دلیل خدا نے خود قرآن میں کہا اے موسیٰ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ساری باتیں بتلا رہی ہیں یہ نور براہ راست خدا کا نور نہیں تھا۔ اچھا اگر خدا کا نور نہیں تھا تو کس کا نور تھا؟ اس نور کو سمجھنے کے لیے اس نور کی صفت کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اس نور کی صفت کیا ہے؟ اس نور کی کوالٹی کیا ہے؟ اس نور کی صفت یہ ہے کہ جب یہ چمکتا ہے تو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ عزیزان محترم، خدا نے مولا علی کی ولادت کا انتظام کعبے میں کیا اور کعبے کی دیوار نے ٹوٹ کر بتایا یہ وہی نور ہے جو کوہ طور میں چمکا تھا۔ مولا سلامت رکھیں آپ سب کو۔
اب تبھی تو جب فاطمہ بنت اسد کو خدا نے بلایا، فاطمہ بنت اسد آئیں، مولا علی کی ولادت نہیں ہوئی، ابھی دیکھ ہی رہی تھی کہ میزبان نے مجھے بلایا ہے، میرے آنے کی تو کوئی تیاری نہیں ہوئی ہے۔ شاعر نے قلم اٹھا کے لکھ دیا، حیرت میں فاطمہ ہے اندر کدھر سے جائیں، حیرت میں فاطمہ ہے اندر کدھر سے جائیں، بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئے، حیرت میں فاطمہ ہے اندر کدھر سے جائیں، بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئیں، غیروں کے واسطے ہیں آئیں تو در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہیں چاہیں جدھر سے آئیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا ہے۔ ان ہستیوں کا ذکر آپ کو توریت میں بھی ملے گا، انجیل میں بھی ملے گا، زبور میں بھی ملے گا، مسلمانوں کی کتابوں میں ملے گا، اور غیر مسلمانوں کی کتابوں میں بھی ان ہستیوں کا ذکر ملے گا۔ اب اگرچہ جیسے قرآن میں آواز آئی الذین صلوات محمد و آل محمد کی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اے مسلمانوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا ذکر تمہیں توریت میں بھی ملے گا اور انجیل میں بھی ملے گا۔ اور یجدونہ مضارع کا صیغہ ہے جو پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس یعنی حال اور مستقبل پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ ذکر اگرچہ وہ لاکھ کوشش کریں اس ذکر کو نکالنے کی، مگر وہ ذکر آج بھی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ بالکل اسی طرح کہ موسیٰ کو جادوگروں نے کہا، فرعون کو جادوگروں نے کہا اے موسیٰ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ اب فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا جو بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دو، اور تاریخ کے مطابق 70,000 بچوں کو قتل کیا، 70,000۔ بالکل اسی طرح جو آج کے فرعونی فلسطین میں شہید کر رہے ہیں، لبنان میں شہید کر رہے ہیں، تعداد شہداء کی 40,000 تک پہنچ گئی ہے۔ 40,000 ایک بہت بڑا گاؤں بنتا ہے، اتنے لوگ، ان میں سے 16,000 معصوم بچیاں اور بچے ہیں۔ وہ ظلم ہو رہا ہے ادھر، مگر ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ کہ ہم آئیں آ کے آنسو بہا کر چلے جائیں؟ نہیں، یہ مظلوم کا آنسو ہمیں بتا رہا ہے تمہیں آ کر یا حسین کہہ کے سینے پہ مارنا ہے، اور لبیک یا حسین کہہ کے دشمن کے سینے پہ مارنا ہے۔ مگر لوگ پوچھ رہے ہیں کیسے ماریں، ہم تو جا نہیں سکتے، مگر کم از کم ہم دشمن کو مدد کرنا چھوڑ دیں، اسرائیل کو مدد کرنا چھوڑ دیں۔ ہم کہیں گے ہم نے کب اسرائیل کی مدد کی؟ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم نے کب مقبوضہ فلسطین، اسرائیل بھی غلط جملہ ہے، مقبوضہ فلسطین، جیسے مقبوضہ ہم ادھر کہتے ہیں تو ادھر بھی مقبوضہ فلسطین یا اسرائیل جو بھی اس کا نام دے دیں، مگر صحیح نام وہی مقبوضہ فلسطین۔ ہم نے کب ان ظالم اسرائیلیوں کی مدد کی ہے؟ مگر اگر ہم کسی بھی مومن کے گھر میں جاتے ہیں، اس کے گھر میں پروڈکٹ تو ساری اسرائیل کی بھری ہوئی ہیں، اس کے گھر میں صابن ہم نے دیکھا لکس کا تھا، ڈوو کا تھا، ہم نے کہا بھائی اس میں سے آپ کے ایک جتنے بھی روپے کا صابن لیتے ہیں کتنے پیسے ادھر جاتے ہیں، اور ادھر جا کے وہ ظلم کر رہے ہیں آپ کے مسلمان بھائیوں کا، کیا پاکستانی صابن نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہے، مگر ہمیں عادت ہو گئی ہے، ہمیں عادت ہو گئی ہے اسرائیل کو مدد کرتے ہوئے۔ ہیڈ اینڈ شولڈر کا شیمپو دیکھا، ہم نے کہا کیا پاکستانی کوئی نہیں ہے ان یونیلیور کے علاوہ؟ کہا ہے، مگر ہمیں عادت ہو گئی ہے اس کو استعمال کرنے کی۔ ہم نے لپٹن کی پتی دیکھی، ہم نے کہا کیا پاکستانی پتی نہیں ہے، مگر ہمیں عادت ہو گئی ہے اسرائیل کو مدد کرتے کرتے۔ ہم نے جب دیکھا نیسلے کا پانی، ہم نے کہا کوئی اور پانی نہیں ہے، مگر ہمیں عادت ہو گئی ہے اسرائیل کو مدد کرتے کرتے۔ کتنی ایسی پروڈکٹ ہیں، اے جوان جب تو پیپسی یا کوک یا مرنڈا یا 7 اپ یا کوئی بھی اس طرح کی اسپرائٹ کوئی ڈرنک جو تم پی رہا ہے، تو سمجھ رہا ہے یہ میں ڈرنک پی رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھ اس ڈرنک اور اس فیزی ڈرنک کے ایک گھونٹ جب تمہارے گلے سے اتر رہا ہے تم مظلوم فلسطینی بچی کا خون پی رہے ہو۔ یہ انہی کا، وہی تمہارے پیسے جا کر ان پر ظلم ہوتا ہے۔
تبھی تو زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً أَسْرَجَتْ وَأَلْجَمَتْ وَتَنَقَّبَتْ لِقِتَالِكَ، لعنت ان لوگوں پر، لعنت کن پر؟ کوفے کے لوہاروں پر لعنت، جنہوں نے لوہائی کا کام کیا۔ کوفے کے لوہاروں سے کیا تعلق؟ کیوں لعنت ان پہ کی جا رہی؟ ہاں انہوں نے تلوار بنائے، انہوں نے نیزے بنائے، جس تلوار اور نیزے سے رسول کے نواسے پر ظلم کیا گیا، ہم وہی پیسے دے رہے ہیں جن پیسوں سے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ جائیں اپنے گاؤں کے دکاندار سے کہیں آج کے بعد یہ پروڈکٹ لانا بند کرو، پاکستانی لاؤ۔ قانون ہے دنیا کا، ڈیمانڈ اور سپلائی، جب آپ ڈیمانڈ کریں گے تو سپلائی ہوگی۔ ہم بیٹھے ہیں ہائے ہائے کرتے ہوئے، حرکت کریں، خدا آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ آپ اٹھیں دکاندار سے کہیں یہ بند کرو، اس کے جگہ یہ پروڈکٹ لے کر آ جاؤ۔ دیکھیے کم از کم ہم مولا سے کہہ سکتے ہیں مولا میں کچھ نہ کر سکا، کم از کم میں نے یہ کیا ہے، ظالم کو مدد کرنا میں نے چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ فرش ازا کا اصل مقصد ہے۔ اب آئیے فرعون سے کہا اے فرعون ایک بچہ پیدا ہوگا تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ فرعون نے کہا اچھا تو جتنے بچے پیدا ہوتے مارو، مگر میں خدا سے کہوں گا خدایا 70,000 بچے مار دیے گئے، تو نے کچھ نہیں کیا، تو جوابی کاروائی دیتا۔ خدا کی آواز آئے گی میری جوابی کاروائی اپنے انداز سے کیا کرتا ہوں۔ خدایا تیرا انداز کیا ہے؟ میرا انداز یہ ہے کہ موسیٰ کو قصر فرعون میں بڑا کروں گا، وہیں پرورش پائے گا، وہیں پروان چڑھے گا، وہیں بڑا ہوگا اور اسی فرعون کا تختہ الٹ دے گا۔ یہ الہی نظام ہے، یہ الہی سنت ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح آپ دشمنوں کی کتابوں میں دیکھ لیں، جگہ جگہ علی کا ذکر نظر آ رہا ہے۔ کتاب ان کی ہے مگر ذکر علی کا ہے، راوی ان کا ہے مگر ذکر علی کا ہے، قلم ان کا ہے مگر ذکر علی کا ہے، رائٹر ان کا ہے مگر ذکر علی کا ہے۔ لگتا ہے دشمنوں کی کتابوں میں علی یوں رہ گئے جیسے قصر فرعون میں موسیٰ رہ گئے تھے۔ تو اب آئیے ایک آیت آپ کی خدمت میں انجیل سے ہدیہ کر دیتا ہوں اگر آپ تیار ہیں۔ انجیل کو انگریزی میں نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، توریت کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، زبور کو سام کہتے ہیں، ان تینوں کے مجموعے کو بائبل کہا جاتا ہے۔ آج کی انجیل میں جوان جا کر خود گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں، متی کی انجیل 27واں باب، یہ ایڈریس ہے، میتھیو 27 سے پڑھ رہا ہوں۔ کہاں کیا جملے ہیں؟ It was about 3 o'clock when Jesus cried out, Eli, Eli, lama sabachthani۔ 3 بجے کا وقت تھا، حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر کے لے کر جا رہے تھے سولی پر لٹکانے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ نے ایک پرجوش آواز سے کہا ایلی ایلی میری مدد کو آ جا۔ یہ آج کی توریت میں لکھا ہوا ہے، مگر دشمن نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں اس سے مراد ایلی ایلی لما شبقتنی یہ عربی نہیں عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ کہا بریکٹ میں انہوں نے لکھا اس کا ترجمہ انگلش میں کیا ہے؟ اٹ مینز او گاڈ ہیلپ می، او گاڈ ہیلپ می۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کو بلا رہے تھے، ایلی نہیں اللہ کو بلا رہے تھے۔ جیسے ابھی سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے نیزہ مارا یا علی مدد کر کے، تو لوگوں نے کہا نہیں وہ یا اللہ مدد کر رہا تھا یا علی نہیں کہہ رہا تھا۔ تو بالکل وہی انداز اسی دور اس توریت میں بھی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایلی جو ہے اللہ کو بلا رہے ہیں، مگر کہتے ہیں نا جھوٹا اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، ادھر جھوٹ بولتا ہے آگے جا کے پکڑا جاتا ہے، تو وہ بھی پکڑے گئے۔ نیچے 2 آیتیں چند آیتیں نیچے اترے تو جو لوگ وہاں کھڑے تھے انہوں نے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا لیٹس سی whether ایلیا will come or not، چلو دیکھتے ہیں کہ ایلیا اس کی مدد کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا۔ عیسیٰ نے ایلیا کو نہیں پکارا، ایلی کو پکارا۔ لوگوں نے کیا سمجھا؟ ایلیا کو بلا رہا ہے، پتا چلا ایلی اور ایلیا ایک ہی ہستی کا نام ہے۔ اب تلاش کریں کون ہے ایلیا۔ یہودیوں کی کتابیں اٹھا لیں، عیسائیوں کی کتابیں اٹھا لیں، مرٹھوں کی کتابیں اٹھا لیں، سکھوں کی کتابیں اٹھا لیں، مسلمانوں کی کتابیں اٹھا لیں، غیر مسلمانوں کی کتابیں اٹھا لیں۔ دنیا میں کسی دینی رہبر نے اور رہنما نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں ایلیا ہوں، مگر جنگ خیبر میں جب علی نے علم کو پتھر پہ گاڑا، یہودیوں کو دیکھ کے فرمایا یہودیوں مجھے پہچانو، انا ایلیا فی التورات، میرا نام تیری تورات میں ایلیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔
رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بلندتر صلوات اللہم صلی علی تبھی تو ہم کہتے ہیں علی جمال دو عالم علی امام زمانہ علی وقار دل و جان علی بہور چمنہ علی عروج فصاحت علی کمال سخنہ علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن علی ضمیر جنوں علی میر کاروان خرد علی امین رموز رسول علی فکر احد علی دلیر و بہادر علی سخی و کریم و اسد علی ولی سے گریزاں نہ ہونا خدا کے لیے علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے علی کا کلام سلونی کے وعدے کو نبھانا علی کا حسن رب کی خلقت کا شہکار دکھانا علی روکے تو نوا خاموشی میں ڈھلتی ہے علی چلے تو زمانے کی سانس چلتی ہے علی کا علم کرم گسری میں نبی کا ثانی علی کا علم صحراؤں میں سمندر کی روانی علی ہے منزل ادراک و آگہی کا نشان علی ہے رونق محفل زمان و مکان علی کے دم سے دمادم رواں ہے یہ جہاں علی کے ذکر سے جنت وصول ہوتی ہے علی کے بغیر کب دعا قبول ہوتی ہے اگر طالب ہو نجات ابد کے لیے علی کو پکار کے دیکھو ذرا تم مدد کے لیے بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا سبھی بولی فلک بولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری یا علی یہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں آج ہم اس فرش عذاب پہ بیٹھے ہوئے ہیں دریائے ولایت علی سے ہمیں بس ایک قطرہ مل جائے فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی علی کی ولایت قلعہ ہے فمن دخل حسنی آمین من عذابی جو اس قلعے کے اندر آ جائے گا پھر وہ کبھی جہنم نہیں جا سکتا پھر وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا پھر وہ چھوٹے لیول کا معصوم ہو جاتا ہے ارے ہم نے تو ولایت کا دعویٰ کیا مگر ہم پھر بھی گناہ کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے ہم ولایت کے قلعے کے اندر نہیں گئے دروازے پر کھڑے نعرے پہ نعرے لگا رہے ہیں علی کہہ رہے ہیں اندر آ جاؤ ہم کہہ رہے ہیں مولا میں ادھر ہیپی ہوں میں ادھر خوش ہوں مولا کہہ رہے ہیں اندر آؤ میں تمہیں سلمان و ابوذر بنا دوں گا تم ولایت کے قلعے میں اندر آ کے دیکھ وہاں کیا فضا ہے وہاں تجھے کیا مقامات ملیں گے مگر یہ ولایت کی شرط اول کیا ہے ابتدا ہم کہاں سے کریں ابتدا یہ ہے یاد رکھیے سب سے پہلے اللہ کے حقوق ہم ادا کریں پھر بندوں کے حقوق اللہ کے حقوق یہ وہی 5 وقت کی نماز ہیں 17 رکعت کی انسان نماز ادا کرے بندوں کے حقوق ہیں زکوٰۃ اللہ کے حقوق میں زکوٰۃ ہے خمس ہے بہنوں کا حقوق کبھی کبھار ہمارے علاقے میں کلچر میں بہن کا حق ادا نہیں کیا جاتا زمینیں ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے فرمایا معصوم سے کسی نے کہا مولا نقصان ہو جاتا ہے زمین کا کبھی سیلاب ہے کبھی ٹڈیاں ہیں کبھی کیا آفت آ جاتی ہے معصوم نے فرمایا اگر تم زکوٰۃ دینا شروع کر دو خدا تمہاری زمینوں کی حفاظت فرمائے گا یا حقوق ادا کر دے انسان خمس واجب ہے خمس کو واجب کرے ادا کرے بہن کا حق ادا کرے بیوی کا حق اگر کوئی حق مہر ہے ادا کرے یہ تمام حقوق ادا کرے نماز ان میں سے سر فہرست اللہ کے حقوق ہیں اگر بارہویں سرکار کا تقرب چاہیے ان حقوق کو ادا کریں رسول اللہ کے پاس ایک عورت چیختی چلاتی آئی کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ کبیرہ ہو گیا ہے کیا گناہ تو نے کر دیا ہے میں نے زنا جیسا گناہ کبیرہ کر دیا اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا میں نے اس کو قتل کر ڈالا اس کے بعد وہ بچے کو میں نے سرکے میں ایسڈ میں ملا دیا وہ بچہ سڑ گیا اور وہ ایسڈ اور سرکہ میں نے لوگوں کو بیچ دیا یا رسول اللہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے 3 بڑے گناہ زنا الگ سے قتل الگ سے حرام الگ سے کھلایا اب رسول نے فرمایا توبہ کے بعد میں بتاتا ہوں توبہ تو ہر گناہ کی اسلام میں ہو جاتی ہے کبھی نا امید نہ ہونا بد سے بدترین کی بھی اسلام
کام میں توبہ ہو جاتی ہے، مگر کیا تو چاہتی ہو میں تمہیں بتاؤں تو نے اتنے سارے گناہ کیے کیوں؟ ہاں یا رسول اللہ بتا دیجئے، جیسے ایک حکیم، ایک ڈاکٹر، ایک طبیب ڈائیگنوز کر کے بتاتا ہے تمہیں کینسر کیوں ہوا، تمہیں ہارٹ اٹیک کیوں ہوا۔ اب رسول اللہ روحوں کے طبیب ہیں، روحوں کے حکیم ہیں، نفسوں کے حکیم ہیں، پوچھ بتا رہے ہیں اے مومن مومنہ سن کہ تو نے گناہ کیوں کیے۔ جوان سن، رسول اللہ فرما رہے ہیں انی ظننت انکی ترکتی صلاۃ العصر، تو نے جو اتنے گناہ کیے فلاں دن تو نے جان بوجھ کر نماز عصر کو چھوڑ دیا تھا۔ ایک نماز عصر کو چھوڑنے کے نتیجے میں گناہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تبھی تو فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہے جو تمہیں فحشا اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر زندگی میں جوان دو کام کر دیں، آپ والدین اور جوان دونوں کی مدد کریں ایک دوسرے کی، ایک جوان اگر اپنی نماز کو وقت پہ ادا کر دے اور وقت ٹائم پہ شادی کر دے، یہ دو کام اگر جوان کر دیں ایام ازا کے بعد، وہ والدین اپنے بچوں کی ضرور شادیاں کرائیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا روایت میں انسان اگر بزرگ اپنے بچوں کی بچیوں کی شادی کروا سکتے ہیں، مگر اگر وہ نہیں کراتے، وہ جو گناہ لڑکا کر رہا ہے، لڑکی کر رہی ہے، اس گناہ کی ایک کاپی لا کر ماں باپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائے گی۔ ماں باپ اپنا اعمال نامہ کھولے گا، بیچارہ نمازی والد ہوگا، کہے گا میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ ہاں تم نے نہیں کیا، تیرے بیٹے نے کیا، تیرے اعمال نامے میں اس کی کاپی۔ لڑکی کے ماں ہوگی، ماں کہے گی میں نے کبھی نامحرم سے چیٹنگ نہیں کی۔ ہاں تم نے نہیں کیا، تمہاری بیٹی کرتی رہی، تم نے وقت پہ اس کی شادی نہیں کرائی، تم بھی اس کے گناہ میں شریک تھے۔ جو گناہ اس نے کیا ہے اس کے برابر تمہیں بھی عذاب ملتا چلا جائے گا۔ اگر تبھی تو فرمایا قیامت کے دن نیک والدین کو لایا جائے گا، حکم ملے گا انہیں جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے کہیں گے والدین نیک ہیں، صف نمازی نمازوں کی صفوں میں کھڑے والدین، الاجل کہنے والے، نعرے لگانے والے، گریہ کرنے والے۔ آواز آئی ہاں خود تو نمازی تھا باپ، مگر اس کا بیٹے کے بارے میں اس کو فکر نہیں تھی، میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے، میرا بیٹا نیک ہے نہیں ہے۔ اسکول کی فکر تھی، دنیا کی فکر تھی، مگر آخرت کی فکر نہیں تھی۔ انہیں جہنم میں ڈال دو۔ ماں نیک تھی، خود پردے دار تھی، مگر بیٹی پردے کا خیال نہیں رکھتی تھی، اسے جہنم میں ڈال دو۔ یقین جانیے اگر ہم چاہتے ہیں مولا بارو سرکار کا تقرب حاصل کریں، پہلے اپنے بچوں کو بچانا ہوگا، پہلے اپنا ایمان اور اپنے بچوں کے ایمان کو بچا لیں۔ ایک خاتون تھی، مولانا صاحب سے اس نے فون کیا، ہمارے استاد قبلہ میری شادی کا بندوبست، آپ کوئی رشتہ ڈھونڈ لے۔ اچھا کتنی عمر ہے؟ 30 سال۔ مولانا نے کہا 30 سال کے میرے پاس رشتے نہیں ہیں، 25-24 سال کے ہیں، تم جب 18 کی تھی کہاں تھی؟ لڑکی رونے لگی، کہنے لگی قبلہ لعنت کرے اللہ میرے باپ پر بھی میری ماں پر بھی۔ کہا کیا بیٹی کیا بدتمیزی کر رہی ہو؟ کہا آپ نہیں جانتے میرے ماں باپ نے مجھے ایک کے بعد دوسرے کام پہ لگایا، پہلے کا میٹرک کرو، پھر بی اے کرو، پھر ایم اے کرو، ایک تعلیم کی ڈگری، دوسری ڈگری، تیسری ڈگری، جو رشتہ آتا اس رشتے کو واپس کر دیتے۔ اب میری عمر بڑھ گئی ہے، اب کوئی رشتہ صحیح سے میرے پاس آتا ہی نہیں ہے۔ اس وقت حقیقت میں یہ بچی قیامت کے دن اپنے ماں باپ کا گریبان تھام کے کہے گی بے ای ذنب قتلت، کس جرم میں تو نے مارا۔ وہ بچیوں کو جسموں کو دفن کرتے تھے جاہل، یہ بچیوں کے جذبات کو دفن کرتے ہیں۔ سنے مسلمان سچے رسول کا جملہ، عجیب جملہ ہے، سچے رسول کا جملہ سنیے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں باکرہ کنواری لڑکی کی مثال اس پھل کی طرح ہے جو درخت میں ہے، اگر یہ تازہ پھل تم نہیں توڑو گے تو کیا ہوگا؟ گرم ہوا اس کو خراب کر دے گی، دھوپ کی گرمی اسے خراب کر دے گی۔ اب سچے رسول فرماتے ہیں اگر تم اپنی بیٹیوں کی وقت پہ شادی نہیں کراؤ گے، تمہارے معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا، بے راہ روی عام ہو جائے گی۔ کیونکہ اب ریزن رسول اللہ فرماتے ہیں کیونکہ تمہاری بیٹیاں انسان ہیں، ان میں اللہ نے جذبات رکھے ہوئے ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے اپنے تربیت کا آغاز کرے، پہلے حرام 2 چیزیں اپنے بچوں کی اصلاح کریں، ایک نماز، اور بچوں کے وقت پر اگر شادی کی صحیح طرح سے اصلاح کر دی جائے، ان کی شادی کرا دی جائے۔ یہ نہیں کہ بچہ ابھی ڈگری کرے گا، ابھی پیسے لے گا، نہیں۔ پرانے زمانے میں شادی ہوتی تھی، باپ پالتا تھا، ایک لڑکی گھر میں آ گئی اس کو باپ ہی پال رہا ہوتا تھا، اور چند سالوں میں بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا تھا، اس کے سارے تعلیم کے سلسلے بھی چلتے تھے۔ بچہ آتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں، ماں باپ سے کہتے ہیں یہ شادی کروا دیں، ماں باپ کہتے ہیں نہیں جلدی ہے، تو کہتے ہیں بھائی آپ کا بچہ
گناہوں میں گر رہا ہے, خود آ کے ہمیں کہہ بھی رہا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہہ رہے ہیں قبلہ میں گناہ کر رہا ہوں, میں زنا میں گر گیا ہوں, میں شادی نہ کرنے کی وجہ سے خود سے میں نے شادی کر دی ہے, اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوں, گندی موویز دیکھ رہا ہوں. اب والدین کہتے نہیں نہیں ہمارا بچہ پاک ہے, ہم ان سے کہتے ہیں تیرا بچہ یوسف جیسا تو پاک نہیں ہے. یوسف کو 7 کمروں سے زلیخا نے گزارا, جن 7 کمروں میں گندی برہنہ تصویریں تھیں, وہ برہنہ تصویریں صبح شام ہمارا بچہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہے, موبائل پہ دیکھ رہا ہے. یوسف جب آخری کمرے میں پہنچے وہاں زلیخا تیار تھی, کہا ہائی تلک آجا میرے طرف. یوسف نے کہا معاذ اللہ, نہیں نہیں میں تیرے طرف نہیں آ سکتا. اب جملے قرآن کے سنیں, کہا لولا ان رأى برہان ربہ, یہ قرآن مجید کے جملے ہیں. کیا فرمایا؟ خدا کہہ رہا ہے اگر یوسف معصوم نہ ہوتا تو یوسف بھی گناہ میں گر جاتا. یہ تو اللہ نے یوسف کو عصمت کا درجہ دیا تھا, اس نے باطن گناہ نجاست گناہ کو دیکھ لیا. ہمارا بچہ تو گناہ کی نجاست کو نہیں, گناہ کی چمک اور دھمک کو دیکھتا ہے, باطن کو نہیں دیکھتا, ظاہر کو دیکھ رہا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بچائیں, ان 2 چیزوں کا خیال رکھیں. امام زمانہ کا تقرب چاہیے, یہ فرش عزاں ہمیں مولا سے اگر ملا دے تو ہم کامیاب ہیں. اگر مولا کو اس فرش عزاں میں ہم نے بھلا دیا تو ہم کامیاب نہیں ہیں. جوان ہے, ٹرک ڈرائیور ہے, گاڑی چلا رہا ہے, سردیوں کا موسم ہے, ایران کا واقعہ, -15 سینٹی گریڈ ہے, برف باری ہو رہی ہے, راستے میں اس کی گاڑی رک جاتی ہے. ٹرک خراب ہو گئی, گاڑی سے اترا, چیک کیا, نہیں گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی. پریشان کہ اتنی برف میں صبح تک کوئی آئے نہ آئے میں مر جاؤں گا. سردی لگنے لگی, ٹرک کے کمرے میں آیا, ہاتھ مل رہا ہے, ہیٹر بھی نہیں کھول سکتا, گاڑی خراب ہے. اب اسے نیند آنے رہی, یہ سمجھ گیا یہ نیند نہیں یہ موت ہے جو مجھے آ رہی ہے. سردی میں جو سو گیا تو 5-6 گھنٹے کے بعد اس کا بدن فریز ہو جائے گا. -15 یعنی فریزر سے بھی زیادہ ٹیمپریچر ہے. کہا ایک مرتبہ مجھے یقین ہو گیا میں مرنے والا ہوں, میری آنکھوں کے سامنے میری چھوٹی بچی, بچوں اور بیوی کی تصویریں آنے لگی کہ میں ان سے الگ ہو رہا ہوں. مگر ایک مرتبہ مجھے خیال آیا ہمیں انہی منبروں میں بتایا گیا ہے تم بے وارث نہیں ہو, تمہارے وارث امام زمانہ زندہ ہے. میں نے سوچا کیوں نہ اس آقا کو بلاؤں, مگر طریقے سے بلایا, ایسے نہیں. 3 کام اس نے کیے. پہلا کام یہ کہ مولا سے کہا مولا میں گناہ کرتا ہوں جس کی مجھے عادت ہے, میں آپ کی محبت میں اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا, اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. دوسری چیز مولا میں اپنی نماز کو وقت پہ ادا کروں گا, 5 وقت کی نماز صبح کو ادا کی, ظہر عصر کی ادا کی, مغرب عشاء کی ادا کروں گا. اور تیسرا جملہ جو گولڈن جملہ ہے اس جملے سے امام کو بلایا, کیا کہا یا ابا صالح المہدی, یہ وہ لقب ہے جو امام زمانہ کو پسند آتا ہے. یا ابا صالح 12ویں امام کا لقب ہے, مہدی تو مولا کا نام ہے. یا ابا صالح المہدی ادرکنی, فرمایا جب بھی تم مشکل میں پھنسو مجھے اس لقب سے بلاؤ, میں تمہاری نصرت کے لیے آ جاؤں گا. جب اس نے یہ مولا کو وعدہ دیا اور مولا کو بلایا, ایک مرتبہ اس نے محسوس کیا کوئی شخص دور سے آ رہا ہے. اس نے سوچا یہ بھی میری طرح کوئی ٹرک ڈرائیور ہوگا, اس کو مدد چاہیے ہوگی. ایک مرتبہ وہ آیا, مجھ سے پوچھا کیا ماجرا ہے. میں نے کہا گاڑی خراب ہے. انہوں نے کہا گاڑی کو اسٹارٹ کرو, میں انجن کو دیکھتا ہوں. کہا میں نے غور سے دیکھا یہ انجن کو کیا کرتے ہیں, کچھ نہیں کیا, بس ایک ہاتھ لگایا میری گاڑی پر, مجھے کہا گاڑی اسٹارٹ کرو. بس وہ دست مبارک کا لگنا تھا, گاڑی اسٹارٹ ہو گئی اور وہ چل کر میرے اس کھڑکی کے پاس آئے. میں اوپر تھا, وہ نیچے تھے. اب ہماری گفتگو ہو رہی ہے, وہ بڑے پیار سے گفتگو کر رہے ہیں, نہ ناراض ہو رہے ہیں نہ غصہ ہو رہے ہیں کہ برف ان کے سر پہ جم رہی ہے. وہ نیچے ہیں, میں اوپر بیٹھا ہوں. گفتگو کرتے کرتے میں نے کہا آپ نے تو ہم پر احسان کیا, میری زندگی بچا دی, اب آئیے آپ کی گاڑی اگر خراب ہے تو ہم آپ کی گاڑی ٹھیک کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. پھر میں نے جیب سے پیسے نکالے, جتنے پیسے لینے ہیں سب لے لیں. کہا ہمیں تمہاری دولت کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے, نہ ہم سے مدد لیتے ہیں نہ ہم سے دولت لیتے ہیں. اب گفتگو ہو رہی ہے, وہ غصہ بھی نہیں ہو رہے, مسکرا کے بات کر رہے ہیں جیسے ایک پیار کرنے والا باپ اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. میں نے کہا نہ آپ مجھ سے پیسے لیتے ہیں نہ میری مدد لیتے ہیں, میں آپ کے احسان کا بدلہ کیسے لے لوں. انہوں نے فرمایا اگر مجھ پہ احسان کا بدلہ احسان سے کرنا ہے, میں مہدی تمہیں کہتا ہوں کہ اپنی نماز کو وقت پہ یاد کرنا. اللہ جل مل کے یا امام المنتظر اللہ جل یا امام
اللہ جل برائے تاجیل ظہور امام زمان صلوات. اب ایک مرتبہ کہا میں نے محسوس کیا گستاخی ہو رہی ہے، آقا نیچے ہے میں اوپر، میں نے خود کو ٹرک سے نیچے گرایا، کسی کو نہیں پایا، چاروں طرف گھومتا رہا دوڑتا رہا گاڑی کے، کسی کو نہیں پایا، واپس گاڑی میں آیا، روتا ہوا گھر تک جا رہا تھا کہ میں نے ادھر مولا کو بلایا، ادھر مولا نے میری مدد کے لیے. اگر انسان مولا سے سچا وعدہ کر دے کہ مولا میں اس نماز کو وقت پہ یاد کروں گا. جب یاد رکھیے 9 محرم کو فرصت کیا دی امام حسین نے، جنگ شروع ہونے والی تھی، جب 10 محرم کو دن کہاں جنگ کریں گے، 3 کام حسین نے کیے. فرمایا عباس انی احب الصلاۃ، مجھے نماز سے محبت ہے. حسین نے 3 کام کیے، یہ 3 کام کبھی نہ بھولنا، موسٹ ایمرجنسی سچویشن میں بھی یہ 3 کام نہ بھولنا، کیونکہ جتنی ایمرجنسی ہو 9 محرم سے بڑھ کر ایمرجنسی نہیں ہو سکتی ہے. حسین نے یہ 3 کام کیے ہیں، بچہ تیرا مر جائے، ماں مر جائے، بیٹا مر جائے، کوئی بھی خدا نخواستہ گھر میں میت ہو جائے، یہ 3 کام اے جوان کبھی نہ بھولنا جو حسین نے 9 محرم کے رات نہ بھولی تھی. کون سا کام؟ پہلی فرمایا میں نماز پڑھوں گا، دوسرا میں دعا پڑھوں گا، اور تیسرا میں قرآن کی تلاوت کروں گا. کہیں ایسے نہ ہو جائے میرا پورا دن گزر جائے اور میں 100 آیتیں قرآن کی تلاوت نہ کروں. زہرا کلال نو کے نیزے پہ قرآن پڑھتا رہا، میں چل رہا ہوں پھر رہا ہوں، مجھے قرآن سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، مجھے قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یقین جانیے اسی لیے آقا بہجت فرماتے لوگ شکایت کرتے ہیں امام زمانہ غیبت میں ہے. آقا بہجت فرماتے ہاں ٹھیک ہے مولا غیبت میں، مگر تم سب کے گھروں میں امام زمانہ موجود ہیں، تم توجہ نہیں کرتے، تم جاتے ہی نہیں امام زمانہ کی طرف. کہا کہاں ہے ہمارے گھر میں ہمارے مولا؟ کیسے ہمیں شرف مولا نے بخشا ہمارے گھر میں مولا آئے؟ تو آقا بہجت فرماتے ہیں جب مجھے امام زمانہ کی دیدار کا دل کرتا ہے میں قرآن کے صفحوں کی زیارت کر لیتا ہوں. وہ قرآن تیرے گھر میں پڑا ہوا ہے، وہ مولا کا کلام گھر میں ہے، مگر ہم نے فرمایا قرآن نے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، خدایا انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، وارث قرآن غیبت میں ہے، ہم نے چھوڑ دیا تبھی وہ غیبت میں ہے، اور قرآن صامت کو چھوڑ دیا ہے، اس پہ مٹی چڑھ رہی ہے. کوشش کریں صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کریں. کیوں؟ سورہ یاسین کا ایک یاسین کا ثواب 20 قرآن کے ختموں کے برابر ہے. اور شام کو کیا پڑھیں؟ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، کیونکہ معصوم نے فرمایا جو سورہ واقعہ پڑھے گا خداوند متعال اس کو بڑا مقام عطا فرمائے گا. ایک اس کو عقل بڑھائے گا، دوسری چیز اس کو دولت دے گا، اور تیسری چیز قیامت کے دن علی کے شیعوں میں محشور ہوگا. یہ سورہ علی سے منسلک ہے، علی سے منسوب ہے. صبح کو آپ نے واقعہ یاسین پڑھ لی، شام کو واقعہ، صبح کو ہو سکے تو زیارت عاشورہ پڑھ لو، شام کو ہو سکے تو ساتھ میں زیارت آل یاسین. زیارت عاشورہ امام زمان امام حسین سے متعلق ہے، زیارت آل یاسین بھی اس سے بھی چھوٹی ہے، وہ 12ویں سرکار سے متعلق ہے. توسل بھی ہو جائے گا، قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے گی، 100 آیتوں کی تلاوت ہو جائے گی. ہاں اس کو کس کو ہدیہ دیں؟ کوشش کریں ان اگر کوئی حاجت چاہیے تو باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کو ہدیہ دیں. اگر سارے اماموں کو خوش کرنا ہے تو بی بی سیدہ فاطمہ کو یہ ہدیہ دے دیں. اگر امام زمانہ سے منسلک ہونا ہے تو اپنے زمانے کے امام کو ہدیہ دیں. یقین جانیے اس نسخے پر عمل کریں، دن کا آغاز بھی نور سے، دن کا انجام بھی نور سے ہوگا. اگر اتنا سا 10 منٹ صبح کے لگنے 10 منٹ شام کے، دیکھیں آپ خود آپ کی زندگی کیسے بدلتی چلی جائے گی. شرط اول اپنی نماز کو ہمیشہ وقت پہ یاد کر. اور یاد رکھیے کبھی کبھار ہماری زندگی میں غلط فیصلے ہوتے ہیں، جذباتی فیصلے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم بے ادبی کر جاتے ہیں. جوان نے کبھی کبھار فرمایا والدین سے اپنی دنیاوی انا کی وجہ سے، میں کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، گیم کی وجہ سے، کرکٹ کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے اپنی ماں سے لڑ پڑتے ہیں، باپ سے لڑ پڑتے ہیں.
جس کی اطاعت اللہ نے واجب کی. فرمایا حدیث رسول سن اے جوان، من نظر الی والدیہ نظر موقت وہما ظالمان لہ، جو جوان لڑکا لڑکی اپنے ماں باپ کو غصے کی نگاہ سے دیکھے گا، رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور وہ ماں باپ اس پر ظلم کر رہے ہو، کچھ کہا نہیں، بس غصے کی نگاہ سے دیکھا اور ماں باپ ظالم تھے، سچے رسول فرماتے اس لڑکے اور لڑکی کی کوئی نماز قبول ہی نہیں ہوگی، بس غصے کی نگاہ سے دیکھنے کے نتیجے میں. تبھی تو وہ شہید حججی جو دفاع حرم میں شہید ہوا، بی بی زینب کے روزے کی دفاع میں، 23-22 سال کا جوان تھا. جب اس کا جنازہ واپس پلٹا، تصویر آپ نے خود دیکھی ہوگی، شہید حججی کی جو خود تصویر مشہور ہوئی، ایک شمر کے چہرے رکھنے والا بندہ ان کو لے جا رہا تھا مارنے کے لیے، اور پیچھے سے کچھ خیمے جل رہے تھے، تو بالکل کربلا کا سین نظر آیا، تو بڑی ان کی تصویر مشہور ہوئی. 4-5 سال پہلے کی بات ہے. اب اسی شہید کا جب جنازہ واپس آیا، رہبر معظم نے، آیت اللہ خامنئی نے جنازے کا بوسہ لیا. حیرت ہوئی، ایک 23 سال کا جوان ہے، ایک مجتہد نے اس کے جنازے کا بوسہ لیا. جب ہم نے ان کی ویڈیو سرچ کی انٹرنیٹ پر، ایک ویڈیو نکلی جب یہی جوان خدا حافظ کر کے آخری مرتبہ میدان جنگ میں جا رہا تھا. اپنی ماں سے خدا حافظ کیسے کیا، اپنے باپ سے، اپنے باپ کے قدم چومے، اپنی ماں کے اس نے قدم چومے. اب جانے لگا تب پتا چلا جو ماں باپ کے قدم چومتا ہے ولی فقیہ اس کا جنازہ چوم رہا ہوتا ہے. یہ اللہ نے مقام دیا. تم ادھر جتنا خود کو گراؤ گے، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں بڑھا دے گا. ایک عالم دین کا واقعہ ہے کہ ان کی بیوی اور ان کی ماں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. ان کے سامنے ساس بہو کے جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں، اور اس میں بیلنس رکھنا بڑا کمال کی بات ہے کہ آپ ماں کو بھی نہیں ناراض کر سکتے کیوں ماں کا بھی حق ہے، اور بیوی بھی آپ کی کوئی لونڈی یا نوکرانی تو نہیں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. آپ گھر سے لے کر آئیں، کسی کے باپ سے لے کر آئیں تو اس کی بھی ایک حق ہے. لوگ کبھی کبھار یا ماں کو ناراض کر دیتے ہیں یا بیوی کو ناراض کر دیتے ہیں، بیلنس نہیں رکھ پاتے. اگر کوئی بیلنس والا ملے، انہیں کہیے گا مولانا تمہیں ڈھونڈ رہے تھے، تو کہاں ہے، مجھے آگے ملوا دیں. یعنی بیلنس رکھنا مشکل ہے. اب یہ مولانا تھے، انہوں نے تھوڑی غلطی ہو گئی، ان کو ایک استاد نے وظیفہ دیا تھا کہ اس وظیفہ پر عمل کرو اور 40 دن کے بعد تمہیں یہ رزق ملے گا. انہوں نے کیا مگر نظر نہیں ملا. استاد کے پاس گئے، استاد نے کہا کہ کوئی گناہ ہو گیا 40 کا؟ نہیں، بالکل کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں. تو پھر یہ کیا ہوا؟ کہا سوچو کوئی ماں باپ سے کوئی بدتمیزی تو نہیں؟ کہا نہیں، میری ماں سے ایک تھوڑی سی بات ہوئی تھی، پھر میں نے کمرے میں جا کے ماں سے معافی مانگی تھی. ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے ماں راضی لگ رہی ہے. کہا نہیں، ماں سے ایسے معافی نہیں مانگی جاتی. حدیث میں فرمایا ماں کی 3 جگہوں کو چوما کرو. ایک پیشانی کو چومو، ماں کے ہاتھ چوم، اور ماں کے تلوے کو چوما کرو. جہاں تیری جنت ہے وہاں ماں کے قدموں کو چوما کرو. اب یہ جوان جو بیٹھے ہیں یا بزرگ، اگر جو بزرگ ہیں جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں، ماں باپ چلے گئے، رسول اللہ کے پاس کسی نے آ کے کہا میرے ماں باپ مر گئے، میں ان کے پاؤں نہیں چوم سکتا. رسول نے فرمایا تم ماں باپ کی قبروں کو چوم لو، خدا تمہیں وہی اجر عطا فرمائے گا. اب یہ جو جوان بیٹھے ہیں، ایک نعرہ لگاتا ہوں، جو لبیک کہے گا وہ ہاتھ اٹھا کے یا علی کہے گا کہ جو جوان ہیں آج جا کر اپنی ماں کے قدم چومیں اور بتائیں ان سے کہ یہ کربلا کا درس ہے، کربلا والوں کا فرش عزا سے ہمیں درس ملا ہے کہ ماں کے قدم چومنا چاہیے. نعرے حیدری. اکثر کے ہاتھ اٹھے ہیں. خدا آپ سب کو یہ مقام عطا فرمائے. زندہ ہیں تو قدم چومیں، مر چکی ہیں تو قبریں جا کر چومیں. اب استاد نے کہا کہ جاؤ ماں کے قدم چومو. اب ایک مرتبہ جاتا ہے، جو کہا اماں کے پاؤں پکڑ کے کہتا ہے ماں 2 ہفتے پہلے میں نے تمہیں ناراض کیا تھا. ماں کا قدم چومتا ہے. پچھلی دفعہ ماں نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے، اب ویسا نہیں ہوا. اب ماں کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس کو سینے سے لگایا اور اپنی دل کی بات کہی. بیٹا میں نے تمہیں پالا، تو مجھے اپنی بیوی کے سامنے بے عزت کر رہا ہے. کہا اماں آئندہ ایسے نہیں کروں گا. کہا میں نکلا کمرے سے، مجھے ہلکا محسوس ہوا. اب اس وقت میں نے یہ عمل شروع کیا. 40 دن کے بعد جو مجھے دیکھنا تھا وہ مجھے نظر آ گیا. مجھے تب پتا چلا اگر ماں راضی ہے تو پروردگار بھی راضی ہے.
اگر جوان یہ وعدہ کر دے، سب سے شرط اول یہ ہے کہ اپنے والدین کی وہ اطاعت کرے جو حق ہے، اپنی نماز کو وقت پہ ادا کرے، اور بزرگ یہ وعدہ کرتے جائیں کہ بچے بچیوں کی وقت پر شادی کریں۔ کوئی زیادہ سونا تولا، یہ اتنے تولے سونا، اتنا پیسہ، یہ سارے شرائط جو رکھے جاتے ہیں یہ غلط اور شیطانی رسومات ہیں تاکہ شادیوں کو روکا جائے۔ لوگ کہتے ہیں اگر سونا کم ہوگا ہماری بچی کی بے عزتی ہوگی۔ مجھے بتاؤ کائنات کی عزت دار بیوی کی شادی میں کتنا سونا تھا؟ وہ سیدہ کی عزت زیادہ ہے یا آپ کی اور میری بیٹی کی عزت زیادہ ہے؟ ہم نے پیسے اور دولت میں عزت کو سمجھا ہوا ہے، جبکہ عزت یہ نہیں ہے۔ عزت وہ ہے کہ اللہ کی جو زیادہ اطاعت کرتا ہے وہی عزت دار ہے، جو زیادہ رسول کی سنت پہ چلتا ہے وہی عزت دار ہے۔ اور ہم اس فرش عزا پہ جمع ہوئے ہیں اہل بیت سے یہ درس لینے، خصوصاً یہ وہ ایام ہے، 40 کا پیغام، کربلا کا پیغام یہ ہے۔ ہم تو یہاں کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہمارے ہی مسلمان بھائی چاہے لبنان میں ہو یا غزہ میں ہو، وہ بموں کے نیچے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ کتنے شیعہ شہید ہوئے لبنان میں، کتنے سنی شہید ہوئے غزہ میں۔ یہ شیعہ سنی خون مل کر بتا رہا ہے، اور جتنی تیزی سے یہ حالات بدل رہے ہیں، اے جوان یقین جان اس آنے والے کی قدموں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ آنے والا آ رہا ہے، وہ 12ویں سرکار کا ظہور قریب ہے، خود کو تیار کر دو۔ یہ نہیں کہ ہم سوتے رہے اگلے دن اٹھے پتا چلا ظہور ہو گئے، نہیں، تمہاری بھی کوئی کارکردگی ہونی چاہیے، تمہاری بھی کوئی خدمت ہونی چاہیے، اپنے لیول پر، اپنے گاؤں تک، اپنے سوشل میڈیا فرینڈ تک، اپنے دوستوں تک، اپنے موبائل کے ذریعے سے، اپنی آواز کے ذریعے سے کچھ کام اپنے آقا کے لیے کر کے دکھاؤ۔ وہ جان دے رہے ہیں، وہ مال دے رہے ہیں، ان کی بچیاں ملبے کے نیچے دفن ہو جا رہی ہیں، ان کے بچے مر رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ جب اسکول پہ حملہ کیا کتنا درد بھرا پیغام تھا، کتنا درد بھرا ڈیسیشن تھا، ڈاکٹروں کا مجبور تھے۔ جب کسی اسکول ابھی چند ہی 2 ہفتے پہلے ہی جب اسرائیل نے اسکول کو مارا ہے، اب وہ لاشیں اتنی مکس ہو گئی تھیں تو ڈاکٹروں نے کیا کہا، ہر 70 کلو کو ایک لاش بنا لو۔ 70 کلو بوٹیاں ایک لاش ہے، اللہ پہچانی نہیں جا رہی، کیا کریں؟ اسی طرح ڈیوائیڈ کرو، ایسے قبریں بنائی گئی ہیں۔ یہ حالت ہے، کلو کے حساب سے لوگوں کو دفن کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارا فرض یہ ہے سوشل میڈیا پہ کہیں بھی آواز اٹھائیں، مظلوم پہ ہم رونے والے ہیں۔ ہم مردہ عزاداری والے نہیں ہیں کہ جو کہیں بس 61 ہجری والے یزید پہ لعنت، آج کے یزید کو بھول جاؤ، نہیں۔ وآخر زیارت عاشورہ کے جملے ہیں، وآخر توبع لہ علی ذالک، اس یزید پر لعنت، اور قیامت تک آنے والے ہر یزید پر لعنت ہے۔ یقین جانیے فرش عزا یہی پیغام ہے، مظلوم کو نہ بھولنا، ظالم سے نفرت نہ بھولنا، تولا اور تبرہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور سب سے بڑا ہمارے پاس جو خزانہ ہے وہ یہی حسین پہ رونے کا خزانہ ہے۔ ایک بچی تھی، چھوٹی بچی کی کلپ دیکھی، 4-5 برس کی، عراقی، بڑی خدمت کرتے ہیں ظاہروں کی۔ ہم تو کربلا اس سال نہ جا سکے، جانے والے ظاہر چلے گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ ہم یہیں سے مولا کو سلام دیں گے، مولا میں بہت دور ہوں کربلا سے، مگر میرا دل وہیں بین الحرمین میں ہے۔ چھوٹی بچی سب کو پانی پلا رہی تھی، کسی نے آ کے پوچھا علاقی بچی سے، کیوں پانی دے رہی ہو؟ کہا دل حسین، حسین کے لیے پانی پلا رہی ہوں۔ بچی چھوٹی تھی، 4-5 برس کی۔ کہا تو حسین کو جانتی ہے؟ اب بچی ہے مگر دیکھیے کہتی ہے قتل عطشانہ، مجھے بس اتنا معلوم ہے وہ پیاسا مارا گیا تھا۔ ہاں عزیزو، ہم کربلا نہ جا سکے، نہ ظاہروں کی خدمت کر سکے، یہیں سے مولا پہ آج چہلم کی مناسبت سے مجلس ہے، گریے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ایک عالم دین کا واقعہ ہے، کہتے ہیں میں شام گیا تھا، شام میں وہاں کے لوکل لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی کرامت ہوئی؟ کہا ہاں بہت کرامتیں ہیں۔ کہا مجھے ایک کرامت بتا دیجیے۔ کہا لبنان میں رہنے والی ایک خاتون عیسائی تھی، تو اس عیسائی خاتون کوئی بچی پیدا ہوئی، اس کی بچی پیدائشی پاؤں سے فالج تھی،
4-5 برس کی ہوئی، اس کا اس نے ہر جگہ علاج کرایا مگر اس کا علاج نہیں ہوا۔ کسی نے اس کو کہا دمشق شہر میں ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس اسے لے کر جاؤ۔ یہ لے کر آئی اور 2-3 مہینے اس کا علاج چلتا رہا۔ کرائے پہ اس نے ایک فلیٹ لے لیا تھا۔ انہی ایام میں محرم کا مہینہ شروع ہو گیا اور ماتمی دستوں کو اس نے جاتے دیکھا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ماتمی دستے نے کہا حسین کی ایک بیٹی تھی جو زندان میں رو رو کے مر گئی، ہم اس کی قبر پہ جا رہے ہیں۔ ہاں زادارو، شام کا وقت قریب ہے۔ شام میں جب شام ہوتی تھی نا، سکینہ بیمار کا بازو ہلا کے کہتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سارے قیدی روتے، سکینہ کے سوال کو سمجھ جاتے۔ سجاد رو کے کہتے بہن یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ سکینہ رو کے کہتی بھیا تو پھر ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ جس بچی کو وطن جانے کی تمنا تھی وہ بابا بابا کر کے زندان میں مر گئی۔ اس مومنہ نے کہا میں بھی جلوس میں چلتی ہوں، اگرچہ عیسائی ہوں مگر جیسے یہ بتا رہے ہیں بہت قریبی تعلق ہے۔ میری بیٹی بھی 4 برس کی ہے، وہ بچی بھی 4 برس کی تھی۔ روتے روتے ماتم کر رہی ہے لوگوں کو دیکھتے دیکھتے، اور دل ہی دل میں کہہ رہی ہے بی بی سکینہ لوگ بتا رہے ہیں شمر نے آپ پہ بڑے ظلم کیے تھے۔ بی بی میری بیٹی بھی چھوٹی ہے، میں عیسائی ہوں، اگر میری بیٹی کو شفا مل جائے میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ اب یہ دعا کرتے کرتے 2 گھنٹے ہو گئے۔ اسے خیال آیا میری بیٹی سو رہی ہے، جلدی سے گھر جاؤں، کہیں میری بیٹی جاگ جائے گی، ڈر جائے گی۔ کہا میں جلدی سے گھر گئی، فلیٹ کا دروازہ کھولا، وہ بیٹی جو چلنے کے قابل نہیں تھی وہ روتی روتی دوڑتی ہوئی آئی، اماں کے پیروں سے لپٹ گئی۔ ماں نے کہا بیٹی تم تو چلنے کے قابل نہیں تھے۔ بیٹی نے کہا اماں ابھی ایک چھوٹی بی بی آئی تھی۔ اماں اس بی بی نے کہا اٹھو، میں نے کہا میں اٹھ نہیں سکتی۔ کہا میں حسین کی بیٹی تجھے کہتی ہوں اٹھ جاؤ۔ اماں میں اٹھی مگر اماں میں نے جاتے جاتے جو بات دیکھا میرا دل ہل گیا۔ اماں اس بچی کے منہ پہ تماچوں کے نشان تھے۔ اس بچی نے جاتے جاتے کہا اپنی اماں کو کہو اپنا وعدہ نہ بھول۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدت النساء العالمین۔ مل کے اپنے بے کفن آقا کو سلام کرو، السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ۔ جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی، آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے فرمایا میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا، زہرا کا لال اس قابل تو نہ تھا کہ اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائے۔ اجرکم اللہ
عزادار آج اس بی بی پہ رونا ہے جس بچی کو رونے نہیں دیا گیا۔ علماء بی بی سکینہ کے بارے میں ایک سخت جملہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس بچی کو زندگی میں بابا نے اتنے بوسے نہیں دیے تھے، اور جتنے شمر نے تماچے، ہائے ماتم بھی کرتے جاؤ روتے جتنے شمر نے تماچے مار۔ ایک روایت کی زحمت، جس نیزے پہ میرے آقا حسین کا سر تھا، وہ نیزہ کربلا سے شام کے راستے میں پتھر میں گڑ گیا۔ سپاہی نے کوشش کی مگر نیزہ نہ نکلا۔ سپاہی نے شمر سے کہا حسین کا سر جس نیزے پہ وہ زمین سے نہیں نکلتا۔ شمر نے کوشش کی مگر نیزہ نہ نکلا۔ جانتے ہو شمر نے کیا ظلم کیا؟ شمر نے تازیانہ اٹھایا، پشت سجاد پہ یوں برسایا، سید کی پیٹھ لہولہاں ہو گئی۔ آج شرم سے نہ رونا، گھڑ گھڑ کے نہ رونا۔ جب مجلس شروع ہوتی ہے رومال لے کر حسین کی ماں کبھی اس مجلس کبھی اس مجلس، شرم سے نہ رونا۔ آج پرسہ 40 کا بی بی کو دینا۔ مولا سجاد نے شمر سے پوچھا اے شمر کیوں مار رہا ہے؟ کاش سجاد اپنے بابا سے کہو آگے کیوں نہیں جاتا۔ میرے مظلوم امام جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اٹھے، اس نیزے پہ آئے جہاں بابا کا سر تھا، دیکھ کے ایک درد بھرا جملہ کہا بابا بابا اب میری پیٹھ میں طاقت نہ رہے، اجرکم اللہ، کہ شمر کا تعزیہ نہ لے سکوں۔ بابا آپ آگے کیوں نہیں جاتے؟ ایک مرتبہ کٹی گردن سے آواز آئی سجاد میری سکینہ اونٹ سے گر گئی۔ اللہ جانے سید زادی کیسے گری۔ جیسے بی بی زینب نے سنا سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، بی بی زینب بھی سواری سے اتری، ڈھونڈ رہی ہے سکینہ کہاں ہو، تجھے بابا بلا رہے ہیں۔ بی بی زینب نے عجیب منظر دیکھا ایک کالے برقعے میں بی بی ہے، سکینہ اس کی گود میں بڑے آرام سے سو رہی ہے۔ بی بی زینب حیران، سکینہ تو غیروں کی گود میں سوتی نہیں۔ بی بی زینب قریب گئی، سکینہ کو سینے سے لگایا، اس پردے دار بی بی سے کہا بی بی تیرا شکریہ، تو نے ہماری بچی کے ساتھ پیار کیا ہے۔ سارے راستے میں کسی نے تماچے مارے، کسی نے نیزے سے ہٹایا، کسی نے پیار یتیم بچی سے نہیں کیا۔ کل قیامت کے دن اماں زہرا سے کہوں گی آپ کی شفاعت کر دے۔ اور دوسری بات اے بی بی جس نے مجھے حیران کیا ہے، ہماری بچی تو غیروں کی گود میں سوتی نہیں، یہ کیسے آپ کی گود میں سو گئی ہے؟ ماتم کرنا ہے تو اس جملے پہ ماتم کرنا۔ اس پردے دار بی بی نے کہا زینب کیسے یہ بچی میری گود میں نہ سوئے، میری گود میں تو حسین سوتا تھا، میری گود میں تو حسن سوتا تھا۔ بی بی زینب حیران، اے بی بی آپ کی آواز سنی سنائی لگ رہی ہے، آپ کون ہیں؟ کہا نہیں پہچانا زینب میں تیری دکھیاری ماں فاطمہ
اب جیسے زینب نے دیکھا اماں آ گئی، بی بی زینب کے جگر میں جو زخم تھے وہ زباں پہ آئے، اماں کے سینے سے لگ کے کہنے لگی اماں میرے عباس کے بازو کٹ گئے، اماں میرا قاسم پامال ہوا، اماں میرے اکبر کے سینے پہ پرچھی لگی، اماں میں 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی، ظالم گلے پہ ضربے مار رہا تھا۔ اب ازادار و سخت جملہ ہے، فاطمہ زہرا نے کہا زینب تو 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی، مگر جب شمر گلا کاٹ رہا تھا حسین کا سر میری گود میں تھا، میں فریاد کر رہی تھی نہ کاٹے ظالم یہ نبی کے چومنے کی جگہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ